رکاوٹیں ہیں، میں کیسے تیرے دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کر سکتا ہوں، میں کیسے تیرے دین کی مدد کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے تو وہ دیکھ لے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ظاہری سہارے اللہ سبحانہ وتعالی نے واپس لے لیے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ابو طالب اب تک تو سردار بھی تھے، یعنی کہ ان کو بڑا مانا جاتا تھا بنو ہاشم کے ہاں، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد توجہ کیجئے گا، یہ سرداری ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ وہ جو پہلے دن سے دشمن ہے اب وہ سردار بن گیا ہے، گویا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جب تک کہ ابو طالب تھے کچھ سہارا بھی تھا بظاہر احوال، اور مشرکین مکہ کی کوئی انتہائی اقدام یعنی آپ کے قتل کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن اب تو ابو طالب چلے گئے، سردار بن گیا ابو لہب، اب تو شدید خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ وہ مکے میں آپ کی زندگی تو بڑی اجیرن ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف کی گلیوں کا رخ کرتے ہیں۔ وہ طائف جس کا واقعہ تو میں عرض کروں گا مختصراً آپ کے سامنے، لیکن جان لیجئے مکے والوں سے مایوس ہو کر، اپنوں سے مایوس ہو کر 10 برس کی محنت کے بعد اب اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ یہاں کے لوگ قبول کر لیں، لیکن وہاں کچھ اور ہی ماجرا ہو گیا۔ ابھی مصائب ختم نہیں ہوئے، ایک دن میں وہ ہو رہا ہے جو مکے والوں نے 10 برس میں آپ کے ساتھ ذاتی سطح پر نہیں کیا تھا۔ ایک سردار بولتا ہے کہ اللہ کو ایک یتیم ملا ہے رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ۔ دوسرا کہتا ہے کہ بھائی تم مجھ سے دور ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو اور میں نے انکار کر دیا تو میں مارا جاؤں گا، اور جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، کوئی نحوست کا معاملہ نہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور تیسرے سردار نے بھی کوئی بری بات کہہ کر اللہ کے نبی کو ٹال دیا، لیکن معاملہ یہ زبان درازی تک محدود نہ رہا، انہوں نے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود تھے۔ آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا ہے، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے ہیں، پیروں پر خون تک جم گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھول نہ جائیے گا، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل ہے، مجھ سے کس طرح ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، عین منجدھار میں آ کر زمین پر، زندگی کے عین منجدھار میں آ کر یہ کام کیا ہے۔ گھسیٹا بھی گیا ہے، پتھر بھی برسائے گئے ہیں، لہو لہان بھی کیا گیا ہے، اس کے بعد چھوڑا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ بے ہوش ہو کر گرا چاہتے تھے، لیکن اس موقع پر بھی کیا ہے؟ اپنی فریاد اللہ کے سامنے۔ اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، نہ بیوی، نہ چچا، نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، نہ بھائی، نہ کوئی اور۔ بڑے پیارے الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، دعائیہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا حاصل یہ ہے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے؟ دشمن کے حوالے کرتا ہے، نافرمانوں کے حوالے کرتا ہے، لیکن اے اللہ اس میں تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، اصل تو تو ہی تو میرا ہے۔ یہ الفاظ جو اللہ کے نبی کی زبان سے جاری و ساری ہوئے، میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کیا حاصل ہے؟ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، اللہ سے رابطہ قائم رہے۔ لوگ کتنا کچھ کر گزرے ہمارے ساتھ، ہم اپنے معاملے کو رب کے سامنے رکھ دیں۔ حق کی بات بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بات رکھ رہے ہیں، لیکن مشکلات تو آئیں گی، مصائب تو آئیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا، جس کسی نے دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھی، مشکلات اس کی راہ میں آئیں، اور اللہ کے نبی نے کہا میری راہ میں سب سے زیادہ آئیں، میرے معاملے میں سب سے زیادہ آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ فاطمہ الزہرا فرماتی تھی رضی اللہ عنہا، جب مشکلات اور مصائب تمہیں پریشان کریں تو ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، یہ مشکلات آج آپ کی راہ میں بھی ہیں، یہ میری راہ میں بھی ہیں۔ دین کی راہ میں نکلیں گے تو مشکلات آئیں گی۔ طائف کی گلیوں کو یاد رکھیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون یاد رکھیے، برستے ہوئے پتھروں کو یاد رکھیے، زبان درازی کرنے والی زبانیں یاد رکھیے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سن 10 نبوی کا معاملہ۔ ابو طالب بھی چلے گئے ہیں، خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور مصائب اور مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام نہیں رکا، اللہ کے نبی کا مشن نہیں رکا، یہ مشن جاری و ساری ہے۔ طائف کی گلیوں میں
انتہا ہو گئی جو کچھ کیا جا سکتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آسمان والے کو کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ زمین والے تو یہ کر رہے ہیں، انسان یہ کر رہے ہیں، آپ طائف سے واپس آئے ہیں، ایک مقام پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا ہے۔ سورہ احقاف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جنات اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ قرآن سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، بلکہ الفاظ تو یہ ہیں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب تلاوت مکمل ہو گئی وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے منذرین بن کر، خبردار کرنے والے بن کر، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن کر۔ زمین والے یہ کر رہے تھے، آسمان والے کی اپنی منصوبہ بندی تھی، انسان یہ کر رہے تھے، اللہ نے جنات کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ صرف قبول نہ کیا، قرآن سنا ہے، قبول کرنے کے بعد اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والے بن گئے۔ اور تو اور زمین والے یہ کر رہے ہیں، انتہا کر دیے مصائب کی، آسمان والا کچھ اور سوچ رہا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رات کے قلیل حصے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پھر مزید تفصیل سورہ نجم میں آتی ہے، پھر وہ ساتوں آسمان کی سیر، پھر اللہ سے ملاقات، غیب کے پردے کھولے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلندی در بلندی در بلندی در بلندی ہوئی، اتنی کہ ایک مقام پر آ کر جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ زمین والوں نے کیا کچھ کر ڈالا، ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس انتہائی مظالم کے بعد اب انتہائی عروج ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ معراج جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ یاد رہے آسمان والے کی اپنی، رب کائنات کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔